الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وفي مقام آخر وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو معافی دینے کے لیے کچھ زمان و مکان ایسے مقرر فرما دیے ہیں کہ اس زمان و مکان میں اگر اللہ کی عبادت کی جائے، خدا کو یاد کیا جائے، تو اللہ کریم اس یاد کو، اس عبادت کو قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ ہی وہ بندہ، وہ نیک آدمی جب مخصوص زمان و مکان کے اندر اپنے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ کو پورا فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس امت کو عطا کیا، جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کے مقابلے میں سردار ہے، عظیم ہے، اس کی عبادت اعلیٰ عرفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو زمان میں سے لیلۃ القدر ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس رات میں اگر خدا کی عبادت کی جائے تو ایک رات کو جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ اسی طرح زمانے میں سے شعبان کا مہینہ، اس وقت جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو مہینہ طلوع فرما چکا ہے، یہ شعبان المعظم ہے۔ آج 10 تاریخ ہے، پچھلی بدھ کو 1 شعبان تھی، آج 10 ہو گئی۔
اسی ہفتے میں اگلے جمعہ سے پہلے پہلے جو بدھ آنے والا ہے وہ 15 شعبان ہوگی. جس 15 شعبان کو رات کے وقت انفرادی طور پر اللہ کی عبادت، خدا کی یاد، خدا کے حضور گڑ گڑانا، زندوں کے لیے مغفرت اللہ سے مانگنا اور اموات کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنا، وہ رات بھی بڑی مقبول، دن بھی بڑا مقبول. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے گھر تشریف لائے. باری نوبت حجرہ عائشہ کی تھی. آپ لیٹ گئے، آرام کیا. میری بھی آنکھ لگ گئی، سو گئی. لیکن جب میں بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ میں گھر پر موجود نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرات مقدسہ میں سے کسی اور گھر تشریف لے گئے ہوں گے. چنانچہ نوبت میری تھی، باری میری تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے میں اپنے حجرہ سے نکل پڑی. جو ساتھ ساتھ حجرات مقدسہ تھے ان حجرات مقدسہ میں تلاش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں موجود نہ تھے. میں مسجد سے نکل کر مدینہ طیبہ کا جو بڑا قبرستان ہے، فرمایا کہ میں قبرستان کے اندر چلی گئی. تلاش کرتے کرتے جب میں بقی قبرستان کے اندر جنت البقیع میں گئی، اب رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور دعا میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، خدا کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ جنت البقیع کے اندر کوئی درخت نہیں تھے، جھاڑیاں نہیں تھیں، صاف. اب بھی دیکھنے والے جانے والے جاتے ہیں، صاف ہے. رات کے وقت بھی کنارے پر کھڑا ہو کر آدمی جنت البقیع میں نگاہ ڈالے تو کوئی آدمی موجود ہو تو نظر آ جاتا ہے. لیکن اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے. مخصوص اوقات ہے
کہ جنت البقی بقی الغرقد یہ مخصوص اوقات صبح کی نماز کے وقت بعد یا عصر کے بعد کھلتا ہے، مغرب سے پہلے جنت البقی بند ہو جاتی ہے، زیارت کے لیے زائرین اندر جاتے ہیں، استغفار اللہم اغفر لہم ورحمہم دعا اور استغفار کے کلمات کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت آپ کے زمانے میں چار دیواری نہیں تھی، دروازہ نہیں تھا، کھلا تھا، اس لیے میں اندر گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کر لیا کہ پاؤں کی کھسکساہٹ، پاؤں کی آواز کہ کوئی آیا ہے، آپ نے مجھے دیکھا، پہچان لیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول آپ پر زیادتی کرے گا؟ یہ جملہ اور یہ فکرہ فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان، نصف شعبان ہے، شب برات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر اللہ بھی اور اس کے فرشتے آواز دے رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ ویسے بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے مخصوص فرشتے آواز دیتے گئے کہ جاگنے والے لوگوں جاگو، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے۔ فرمایا آواز دے کر یہی کہتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی تم میں سے مغفرت چاہنے والا، معافی مانگنے والا، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو آ جائے، بخشش چاہنے والا، معافی لینے والا، اغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی طرف سے ندا آواز لگ رہی ہے۔ انسان و جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، فرشتوں کی آواز تہجد کے وقت جو لگتی ہے وہ ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق نرزق لہ، اے کوئی رزق مانگنے والا، رزق چاہنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ حل من مبتلا، اے کوئی بیمار مریض تکلیف میں اس کو شفا دے دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج کی رات خدا کی طرف سے ندا لگ رہی ہے، پکار ہو رہی ہے، میں یہاں آ کر اموات کے لیے دعا ذکر میں مشغول ہوں،
اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو معاف فرما دے، خواہ ان میں سے زندہ ہوں، خواہ ان میں سے دنیا سے جا چکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے وقت روزہ رکھو، رات کے وقت قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات کے وقت قیام کرو، جاگو، اللہ پاک تمہارا جاگنا، تمہارا قیام قبول فرمائے گا دن کے وقت۔ حدیث پاک میں اتنی ہی بات شب برات کے بارے میں کہ روزہ بھی، بے شک جو محدثین ہے انہوں نے اس حدیث پر کچھ کلام فرمایا ہے۔ شب برات کے بارے میں جو فضائل کی حدیثیں ہیں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، وہ کلام بھی ناقدانہ ہے، جس بنا پر کچھ لوگ تو شب برات کو مانتے ہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ اور کوئی شخص جاگتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ثواب مل جائے گا، تہجد کی نماز پڑھی، کیونکہ حدیث محدثین کے نزدیک بھی وہ ضعیف ہے، اتنی قوی حدیث نہیں جس سے کوئی استناد کیا جائے، جس کو بطور دلیل اور سند کے پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ علمی دور ہے، علمی مدارس موجود ہے، محققین موجود ہے، جہاں تک علم کا تعلق ہے علمی اعتبار سے تو روات کے اعتبار سے یہ حدیثیں جو شب برات کے بارے میں آتی ہیں یہ کمزور ہے، محدثین قبول نہیں کرتے، جس بنا پر ہمارے احباب میں سے، دوستوں میں سے اہل حدیث حضرات شب برات کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، بات صحیح ہے، جہاں تک دلیل کا تعلق ہے دلیل کمزور، ضعیف۔ اور جو ہمارے دیوبندی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث، فضائل کے اندر فضائل اعمال، فضائل اعمال میں وہ معتبر ہوتی ہے، فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث کو بطور سند کے، دلیل کے کسی مسئلہ کے لیے کوئی شخص پیش نہیں کرتا۔ اگر انفرادی طور پر گھر میں، مسجد میں کوئی شخص انفرادی طور پر قبرستان میں چلا جائے، دن کو روزہ رکھے، تو تاہم فضیلت والی بات ہے، روزے کا ثواب بھی ملے گا، رات کو جاگے گا اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن انفرادی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں سو رہی تھی، ان کو بیدار نہیں کیا۔ باقی ازواج مطہرات قریب قریب کسی کو بیدار نہیں کیا، سب صحابہ کے گھر قریب قریب تھے، کسی کو بیدار نہیں کیا کہ چلو جنت البقیع جاتے ہیں، جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص اس حدیث کو، جیسے حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس پر عمل کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اپنے قبرستان میں چلا جاتا ہے، جائے دعا کرے،
لیکن یہ جو جلوس کی شکل بن گئی ہے یہ سب خانہ زاد ہے، اپنی طرف سے ہے۔ جلوس نکالنا، قبرستان چلا جانا، علمی طور پر یہ علمی دور ہے، علمی زمانہ ہے، آپ سے دلیل مانگی جائے گی کہ لو جی پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو، حضور پاک کا عمل پیش کرو، صحابہ سب سو رہے تھے، آپ تنہا گئے، تو تنہا انفرادی طور پر آپ جائے تو جتنی بات حدیث پاک سے ثابت ہے اس کو قبول کرنا یہ درست اور صحیح ہے۔ روزہ رکھے گا اس کا ثواب بھی ملے گا، رات کو جاگے گا اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے اکابر نے فضائل میں ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کر لیا ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے، یہ عمل کی بات ہے، تو جو شخص عمل کرنا چاہتا ہے وہ عمل کرے۔ اتنی سی بات ہے جو شب برات کے بارے میں حدیث میں آتی ہے، تو میں بھی چونکہ عام سا آدمی نہیں ہوں، ہم نے وہی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو ٹھوس ہے، عقیدے کی بات ہے، علمی بات ہے، پختہ بات ہے۔ ہم کچی باتیں نہ ہمارا یقین ہے نہ میں نے کبھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، وہی دین اور وہی احادیث اور وہی قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے مثالہ لگا کر بات کو پیش کرنا، بڑھا چڑھا کر نہ ہمارے اکابر کی عادت ہے نہ میری عادت ہے، ہم نے ٹھوس بات کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔